دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں پیدا کیا بلکہ خاندان، قبیلہ اور رشتہ داروں کے مضبوط نظام کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اسلام وہ دن ہے جس نے عبادات کے ساتھ ساتھ انسانی رشتوں کو بھی ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم ایک نہایت اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے: رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی مالی، جسمانی اور جذباتی ضرورتوں کا خیال رکھنا، تکلیف پہنچانے سے بچنا اور قطع تعلق سے اجتناب کرنا۔ یہ صرف سلام دعا کا نام نہیں بلکہ دل سے جوڑنے کا عمل ہے۔ ایمان اور صلہ رحمی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحم۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ گویا رشتہ توڑنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ قطع رحمی کی وعید ہے کہ آج کے دور میں معمولی بات پر سالہ سال بات چیت بند ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ صلہ رحمی کے فضائل ہیں: عمر میں برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص رشتہ داروں سے جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا اللہ کے یہاں محبوب بن جاتا ہے۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں کہ بدلے میں بدلہ دیا جائے، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جب رشتہ دار تعلق توڑ دے تب بھی اسے جوڑا جائے۔ اس کی کچھ عملی مثالیں ہیں: ناراض رشتہ دار کو سلام میں پہل کرنا، مالی تنگی میں مدد کرنا، بیماری میں عیادت کرنا، خوشی اور غم میں شریک ہونا، بچوں کے رشتوں کو نفرت کا شکار نہ بنانا۔ آج کا عالمیہ یہ ہے کہ آج ہم نفل عبادت میں تو آگے ہیں، لیکن بھائی سے بول چال بند، چچا سے ناراضگی، خالہ سے قطع تعلقی۔ سوچئے، کیا ایسی عبادتیں ہمیں نجات دلا سکیں گی؟ محترم سامعین، آئیے آج عہد کریں، ہم رشتہ داروں کو معاف کریں گے، جھکنے میں عزت سمجھیں گے اور رشتوں کو جوڑنے والا بنیں گے، توڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا، رشتوں کو نبھانے والا اور جنت کا حقدار بنائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے کینہ دور فرما، ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما
اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔